مولا امام حسین کی شان بے نیاز میں کچھ اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ آپ مکمل توجہ کے ساتھ میری آواز پہ نہ جائیے گا، یہ دیکھیے کہ تذکرہ کس کا ہو رہا ہے، ذکر کس کا کر رہے ہیں، آپ کے اور ہمارے محبوب، ہمارے آقا، ہمارے مرکز عقیدت حضرت امام عالی مقام امام حسین کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور انسان محبوب کا جب ذکر ہوتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ نام لینے والا اچھی آواز کا ہے یا نارملی آواز کا ہے، بس آپ کو محبت ہونی چاہیے، سچا لگاؤ ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام میدان میں تشریف فرما تھے، بکریوں کا ریوڑ تھا، اونٹوں کا ریوڑ تھا، گایوں کا ریوڑ تھا، یعنی آپ کے پاس ایک بڑی تعداد میں بکری تھی، بڑی تعداد میں گائے تھی، اور ایسے ہی بڑے تعداد میں اونٹ بھی آپ کے پاس تھے۔ تو چونکہ حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل ہوتے ہیں، انہیں خلیل اللہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور خلیل کا معنی ہوتے ہیں دوست۔ تو حضرت جبریل نے سوچا لاؤ چیک کریں کہ اللہ کا دوست کیسا ہے۔ چنانچہ آپ ذکر الہی میں مصروف تھے کہ پیچھے سے آواز آتی ہے اللہ، اتنا سننا تھا، ذات باری کا نام آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام مچل جاتے ہیں، اپنے معبود حقیقی کا نام سن کر بے قرار ہو جاتے ہیں کہ میرے معبود کا نام لینے والا اس جنگل میں کون ہے، اس بیابان میں کون میرے محبوب کا نام لے رہا ہے۔ چنانچہ جب تلاشا تو جبریل امین عام انسان کی صورت میں تھے، تو حضرت ابراہیم کہنے لگے تم نے ابھی لفظ اللہ کہا، میرے محبوب کا نام لیا ہے، ایک بار پھر کہہ دو۔ حضرت جبریل تو آئے تھے امتحان لینے کے لیے، کہنے لگے ویسے نہیں لیں گے، کچھ چیزیں دینی پڑیں گی تب لیں گے۔ کہا کیا لوگے؟ کہا یہ جو بکری کا ریوڑ ہے، یہ بکری کی جو جماعت دکھ رہی ہے، یہ بکریوں کی تعداد جو دکھ رہی ہے، یہ سب مجھے دینا ہوگا، تب میں ایک بار اللہ کہوں گا، ایک بار آپ کے محبوب کا نام لوں گا۔ حضرت ابراہیم نے کہا چلو دیتے ہیں۔ آپ نے پھر ایک بار نام لیا، حضرت ابراہیم کی محبت اور جوش مار جاتی ہے، اور محبت میں بے قرار ہو جاتے ہیں، اور کہتے ہیں ایک بار اور میرے محبوب کا نام لے لو۔ پھر وہ کہتے ہیں ایسے نہیں لیں گے۔ کہا اب کیا چاہیے؟ کہا یہ گائے کی تعداد، یہ گائے کی جماعت، یہ پوری گائے ہمیں دے دی جائے، تب میں آپ کے محبوب کا نام لوں گا۔ کرتے کرتے گائے بھی چلی گئی، سارے اونٹ بھی دے دیا۔ اب پھر حضرت ابراہیم کہنے لگے کہ ایک بار اور نام لے لو۔ تو حضرت جبریل نے کہا ایسے نہیں لیں گے، اب بھی کچھ دینا ہوگا تبھی آپ کے محبوب کا نام لوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سچا عشق دیکھیے، سچا پیار دیکھیے، اپنے محبوب کا نام سننے کے لیے، اپنے محبوب کا ذکر سننے کے لیے بکری بھی دے رہے ہیں، گائے بھی دے رہے ہیں، اور اونٹ بھی دے رہے ہیں۔ اب جب بات آ گئی تو حضرت ابراہیم کہنے لگے مجھے ہی لے لو، یعنی سب بیچ دیا، سب راہ خدا میں قربان کر دیا، صرف اپنے محبوب کا نام سننے کے لیے، صرف اپنے محبوب کا تذکرہ سننے کے لیے۔ تو آئیے اسی ذہن کے ساتھ، اسی سوچ کے ساتھ، اسی وچار کے ساتھ، اسی محبت اور عقیدت کے ساتھ ہم اپنے ایمان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ توجہ دیں، جو نو کے نیز پہ قرآن، جو نو کے نیز پہ قرآن
سنا رہے ہیں حسین، جو نوک نیز پہ قرآن سنا رہے ہیں حسین، جو نوک نیز پہ قرآن سنا رہے ہیں حسین، جو نوک نیز پہ قرآن سنا رہے ہیں حسین، شہید مرتے نہیں یہ، شہید مرتے نہیں یہ بتا رہے ہیں، شہید مرتے نہیں یہ بتا رہے ہیں حسین، جو نوک نیز پہ قرآن سنا رہے ہیں حسین۔ اور بڑے ہی عشق بھرا یہ شعر ہے، اور ہمیں امید ہے کہ کوئی عاشق خاموش نہیں بیٹھے گا۔ سجا کے بیٹھے ہیں ہم بھی، سجا کے بیٹھے ہیں ہم بھی، سجا کے بیٹھے ہیں ہم بھی غریب خانے کو، سجا کے بیٹھے ہیں ہم بھی غریب خانے کو۔ اگلے مصرے پہ دھیان دیجیے گا۔ سجا کے بیٹھے ہیں ہم بھی غریب خانے کو، سجا کے بیٹھے ہیں ہم بھی غریب خانے کو، خبر ملی ہے، خبر ملی ہے کہ تشریف لا رہے ہیں حسین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ شہید اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ۔ خبر ملی ہے کہ تشریف لا رہے ہیں حسین، خبر ملی ہے کہ تشریف لا رہے ہیں حسین، اور کرے گا خانہ کعبہ، کرے گا خانہ کعبہ، توجہ دیجیے گا، اہل علم حضرات کی توجہ خصوصی طور سے چاہوں گا۔ کرے گا خانہ کعبہ بھی اس زمین کو سلام، کرے گا خانہ کعبہ بھی اس زمین کو سلام، کرے گا خانہ کعبہ، کرے گا خانہ کعبہ بھی اس زمین کو سلام، کرے گا خانہ کعبہ بھی اس زمین کو سلام، جہاں پہ اپنا، جہاں پہ اپنا مصلی بچھا رہے حسین، جہاں پہ اپنا مصلی بچھا رہے حسین، جہاں پہ اپنا مصلی بچھا رہے حسین، جو نوک نیز پہ قرآن سنا رہے حسین۔ نوجوانوں کی توجہ، خاص طور سے بچوں کی توجہ چاہیں گے۔ علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ننھے معصوم کربلا کے میدان میں قربانی دینے سے پیچھے نہ رہے، ملاحظہ فرمائیں، سب اس میں شامل ہوں۔ تبسم علی اصغر
تبسم علی اصغر کو غور سے دیکھو، تبسم علی اصغر کو غور سے دیکھو۔ تبسم کا معنی ہوتا ہے چہرے پہ مسکراہٹ کا آ جانا، تیرے چہرے پہ ہنسی کا کھل جانا، لبوں پہ ہنسی تیر جائے، اسی کا نام ہے تبسم۔ آپ غور فرمائیں، تبسم علی اصغر کو غور سے دیکھو، 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 یزید ہار گیا مسکرا رہے ہیں، یزید ہار گیا مسکرا رہے ہیں حسین، یزید ہار گیا مسکرا رہے ہیں حسین، جنوں کے نیز پہ قرآن سنا رہے ہیں حسین۔ اور یہ شعر ظالموں کے حوالے سے ہے۔ جب کوئی بندہ ظلم اور بربریت کے بنیاد پر اپنا سکہ جما لیتا ہے، جب وہ اتیاچار کی بنیاد پر سلطنت میں قابض ہو جاتا ہے اور حکومت کی باغ ڈور سنبھال لیتا ہے، تو وہ ہمیشہ کمزور، غریب، نادار لوگوں سے ڈرتا رہتا ہے، ان کی بددعاؤں سے ڈرتا ہے۔ اسی لیے جو ظالم و جابر بادشاہ ہوتے ہیں وہ غریبی نہیں ختم کرتے، وہ مفلسی نہیں ختم کرتے، بلکہ غریب کو ختم کر دیتے ہیں، کیونکہ غریبی ختم کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ محتاجی اور مفلسی کو دور کر دینا، انسانی سماج سے غربت کو ہٹا دینا، یہ بڑا کشٹ کا کام ہے۔ لیکن غریب کو جلا دینا، غریب کو مار دینا، غریب کا مرڈر کر دینا، یہ بڑا آسان کام ہے۔ تو ایسے جو حاکم ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں، ان کا دل اور ان کا کلیجہ کانپتا رہتا ہے، اسی لیے جب ان کے خلاف کوئی آواز اٹھاتا ہے تو اسے پورے زور اور پوری طاقت کے بلبوتے پر دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یہ دنیا جانتی ہے کہ ظلم زیادہ دیر نہیں ٹکتا، اتیاچار زیادہ دیر تک نہیں ٹکتا، اس کو ختم ہونا ہے۔ تو یزید نے بھی یہی کام کیا تھا، اور سنیں، یزید تخت پہ بیٹھا، یزید تخت پہ بیٹھا ہے پھر بھی کانپتا ہے، یزید تخت پہ بیٹھا ہے پھر بھی کانپتا ہے، یزید تخت پہ بیٹھا ہے پھر بھی کانپتا ہے، یزید تخت پہ بیٹھا پھر بھی کانپتا ہے۔ یہ سن لیا ہے کہ نیزے پہ آ رہے ہیں حسین، یہ سن لیا ہے کہ نیزے پہ آ رہے ہیں حسین، جنوں کے نیزے پہ قرآن سنا رہے ہیں حسین۔ آخری شعر عاشقوں کو مدعو ہے، عاشقوں کے حوالے۔ میری نگاہ ہنس دیکھو
میری نگاہ سے دیکھو وہ آخری سجدہ. کلک کے کہہ دے سبحان اللہ، مچل کے کہیں سبحان اللہ. ایک سبحان اللہ امام حسین کے نام، ایک بار مچل کے سبحان اللہ کہیں اور مچل کر کہیں یا حسین یا حسین. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد. میری نگاہ سے دیکھو وہ آخری سجدہ، میری نگاہ سے دیکھو وہ آخری سجدہ. میری نگاہ یعنی عشق کی نگاہ، محبت کی نگاہ. اور جب علامہ اقبال نے کربلا میں آخری سجدے کو، امام حسین کے آخری سجدے کو جب محبت کی نگاہ سے دیکھا تو بول اٹھے ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں، ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں. میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا.